کہ ہر اچھے کام کو جب شروع کیا جائے تو اسے دائنی طرف سے شروع کیا جانا چاہیے، اور یہ مسنون طریقہ ہے۔ جیسے وضو کرنا ہے، وضو کرنے پہ وضو پہ پہلے دایاں ہاتھ دھوئے گا پھر بایاں ہاتھ دھوئے گا۔ بہت سی باتیں ذکر کی تھی، اس میں آج احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کے لیے ہاتھ کو بڑھاتے، وضو کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنا دائنا ہاتھ آگے کرتے تھے، لطہورہ، وضو کے لیے پہلے دائنا ہاتھ دھوتے تھے پھر پانی، وطعامہ، اور اسی طرح جب کھانا کھانے کا ارادہ کرتے تو دائنے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے تھے۔ دنیا میں واحد ایک شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جن کی ہر بات محفوظ ہے اور مسنون بھی ہے، دنیا میں معمول بھی ہے، عمل بھی کیا جاتا ہے۔ باقی دنیا میں کوئی شخصیت نہ آئی ہے نہ آنی، کھانے تک کا ذکر ہے۔ اور آگے اماں فرماتی ہیں وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَىٰ لِخَلَائِهِ، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء میں جاتے اور استنجا کرنے کا ارادہ کرتے، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًا، تو فرمایا بائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے، دایاں ہاتھ نہیں استنجا میں استعمال کرتے۔ اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہن، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے غسل کے بارے میں فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تھی، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب وہ وفات پا گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے غسل کے بارے میں طریقہ کار بتایا کہ غسل کیسے دینا ہے۔ آپ نے فرمایا ابدأنا بمیامنہا، کہ دائیں طرف سے دھونا شروع کرنا ہے۔ کہ مردے کو جب غسل دیا جاتا ہے تو پہلے اسے وضو کروایا جاتا ہے، وضو کروانے کے بعد استنجا کے بعد وضو کے بعد پانی بہایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دائیں طرف سے شروع کرنا، جیسے ہاتھ دھوتے ہیں وضو میں دائیں طرف سے دائیں طرف سے، اور پھر جب پانی بہانا ہوتا ہے سارے جسم سے، فرمایا دائیں طرف سے تم شروع کرو۔ ہمارے دین میں اپنے بعض اوقات کہتے ہیں کس حدیث میں آئے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ انسان انہیں تلاش کرتا رہے، پڑھتا رہے ایک کے بعد دوسرے حدیث، اور ہر محدث نے اپنی کتاب کے اندر ساری حدیث نے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک کہل کرشمہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ بعض حدیث آپ کو ایک کتاب میں ملیں گی، بعض دوسری میں، تیسری میں، ایسے ملیں گی۔ یہاں پر بھی فرمایا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کی جگہوں میں جب وضو کی جگہوں کو دھو گی تو دائیں طرف سے شروع کرنا، جیسے پاؤں ہو گیا، بال ہاتھ ہو گیا، چہرہ ایسے۔ متفق علیہ، کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ بخاری مسلم دونوں میں آتی ہے۔ اگلی روایت مبارکہ کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قولی حدیث ہے، یہ جوتا پہننے کے بارے میں فرمایا اذن تعالی احدکم، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے، کتنی چھوٹی چھوٹی بات ہے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن بڑی بات ہے۔ سنت کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں جی چھوٹا سا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کوئی عمل بھی سنت کے مطابق ہو، آپ دین کی بات سیکھ رہے ہیں، چھوٹا نہیں ہے، چھوٹی بڑی نہیں، ہر بات ہی بڑی ہے، دین کا ہر کام بڑا، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اس پر اجر و ثواب اتنا ملتا ہے انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ جیسے آپ حدیث کا سبق پڑھ رہے ہیں، یہ چھوٹا مقام ہے، یہ بڑی اونچی بات ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، سنت مبارکہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ میں جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے فلیبدأ بالیمنی، دائنا پاؤں پہلے پہنے،
وَإِذَا نَزَعَ اور جب اتارے فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ تو تم جو ہے پھر بائیں پاؤں سے ابتدا کرو. جب شروع کرو گے پھر بھی تمہاری ابتدا دائیں سے ہوگی، اور جب اتارو گے پھر بھی تمہاری انتہا جو ہے دائیں پر ہو جائے گی. حدیث مبارکہ میں لفظ آتا ہے فرمایا تکون الیمن اولہما تاکہ دائنا ان میں پہلا ہو جائے کہ پہنا جائے، اور آخری جو ہے جو تم سے اتارا جائے، اتارتے وقت جو ہے پھر دائیں پاؤں جو ہے اور آخری ہو جائے. یہ حدیث مبارکہ بخاری مسلم میں آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصنون زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق